السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم روزانہ استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دن رات، ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں کہ ہمارا استغفار قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار، ہماری توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہے؟ تو اس کی میں 4 نشانیاں، 4 علامتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ علامتیں، یہ نشانیاں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری توبہ، ہمارا استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہا ہے، ہمارے استغفار کے فوائد ہمیں مل رہے ہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں، 4 علامتیں کون سی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا استغفار قبول ہو رہا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی نشانی نمبر 1، توبہ استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل آنا۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نکل آنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، ہمارا استغفار قبول کر لیا ہے۔ اور یہ جو آنکھوں سے آنسو کا جو قطرہ نکلتا ہے، یہ آنسو کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آتا ہے، آنسو کے قطرے نکل آتے ہیں اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب دنیا چھایا ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، سورج کی تپش ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکے گی۔ تو ان دونوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، دونوں حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہ شخص جنت میں جائے گا جس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ہمارا توبہ استغفار قبول ہو رہا ہے۔ اور دوسری نشانی توبہ استغفار کے قبول ہونے کی کہ استغفار کی آپ کو توفیق ملے، آپ کو استغفار کرنے کی یہ توفیق، استطاعت ملے، موقع ملے، آپ ہمیشہ استغفار کریں، آپ کے استغفار میں ہمیشگی ہو، استقامت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن کر لیا، 2 دن چھوڑ دیا، 2 دن کیا، 3-4 دن چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ استقامت کے ساتھ آپ استغفار کریں، استقامت کے ساتھ آپ توبہ کریں اور ہمیشگی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، جس عمل کے اندر دوام ہو، ہمیشگی ہو، چاہے تھوڑا سا چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کے اندر ہمیشگی ہے، دوام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، پہلے زیادہ عبادت کرتا تھا، اب جو ہے عبادت میں کمی آ گئی ہے، اب اتنی زیادہ عبادت نہیں کرتا، تو اس شخص کی طرح آپ نہ ہو جانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو 2 دن عبادت کرے، پھر 2-4 دن چھوڑ دے، پھر کرے، پھر چھوڑ دے، نہیں، بلکہ جو شخص ہمیشگی اختیار کرتا ہے، جس کے عمل میں، جس کی عبادت میں، جس کی جو نیکیوں میں، جس کے استغفار میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑی سی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ استغفار
کو قبول کر لیا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے توبہ استغفار قبول ہونے کی کہ جس عمل میں دوام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ لو کہ ہمارا استغفار ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور تیسری نشانی توبہ استغفار قبول ہونے کی، آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے استغفار آپ سے رہ جائے، کسی مصروفیت کی وجہ سے استغفار چھوٹ جائے، رہ جائے، استغفار نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہو، بے چینی ہو رہی ہو، دل ملامت کر رہا ہو اور دل کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا استغفار چھوٹ گیا، میرا عمل آج کا چھوٹ گیا، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ استغفار کو قبول فرما رہے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہے توبہ استغفار کے قبول ہونے کی۔ اور چوتھی نشانی استغفار کے قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو، استغفار کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کو مزہ آئے، لطف آئے، طبیعت کے اندر سکون پیدا ہو جائے اور آپ کی بے چینی ختم ہو جائے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ چوتھی نشانی ہے توبہ استغفار کے قبول ہونے کی کہ استغفار کرنے سے آپ کو دلی سکون ملے اور آپ کا دل کرے کہ میں اور زیادہ استغفار کروں، اور زیادہ استغفار کروں، اور زیادہ توبہ کروں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار، آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو اگر آپ کے دل کے اندر یہ چاروں نشانیاں پائی جا رہی ہیں، چاروں علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ، آپ کے استغفار کو قبول کر لیا ہے اور آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کن علامتوں کی وجہ سے ہم سمجھ لیں کہ ہمارا توبہ استغفار قبول ہو رہا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کس طرح ہم جان سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، بات سمجھ آئی ہو، تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹس کر کے حوصلہ افزائی ضرور فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔